وہ وقت جب 12 کؤ اسلام آباد میں منہاجیوں نے مسجد کا محاصرہ کر لیا، میں پردیس میں تقریر کرنے گیا ہوا تھا، جس گاڑی پہ میں تھا اس کے ٹائر چھروں سے پھاڑ دیے گئے۔ میں پھر بھی کہہ رہا تھا لاؤ پادری کو مناظرہ کرا لو، آج بھی کہہ رہا ہوں، تو میں تو اسی جگہ پہ ہوں، لیکن دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے سے پتا چلا، کوئی کہتا ہے میری تو اوقاف کا میں ملازم تھا، 1.5 سال کی مجھے تو تنخواہ ہی نہیں ملی۔ تو دعوے دار مجددی ہونے کے ہیں، مجددیوں کی صرف تنخواہیں بند نہیں ہوتی، جیلیں بھی کاٹنی پڑتی ہیں۔ اب ہم بیٹھے تھے آسیہ ملونہ کے خلاف دھرنا دے کے، ایک پیر صاحب کہتے ہیں چونکہ میں تمہارے پیر صاحب کا پوتا ہوں لہذا میرے کہنے پہ دھرنا اٹھاؤ۔ راز کی باتیں ہیں کہ وہ سارے کہتے ہیں وہ کہے گا تو ہم اٹھیں گے، اور وہ فلاں فلاں افسران جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم تو اوقاف کے ہمارے ملازم ہو، دھرنا اٹھاؤ، گوجرانوالا سرا جام ہے، لاہور جام ہے، دھرنا اٹھاؤ۔ تو میں نے جو بار بار فون کر رہا تھا، میں نے اسے کہو کہ پیر صاحب کے پوتے ضرور ہیں مگر مشن پہ نگرانی بھی پیر صاحب کی ہی ڈیوٹی ہے۔ اگرچہ دوسرے دھرنا باز اٹھ گئے، لیکن ہم نے اپنے پیروں کے فون بھی دھرنے کے مسئلے میں نہیں سمجھے کہ ڈیوٹی جب ہم مسلک کی دے رہے ہیں، ناموس رسالت کی دے رہے ہیں، اب کوئی پیر کرے فون یا مرید، ہم کیوں ایسے ہٹیں؟ جب تک ہماری بات نہیں مانی جائے گی ہم اس پہ اپنا قائم رکھیں۔ یہ درد اندرونی لیے ہوئے پھر جب ہم نے محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار کیا دیوان اقبال میں، ساتھ بٹھا کے کیا، خدا کی قسم ہمیں بڑے بڑے پیروں نے کہا یہ تم چھوٹے چھوٹوں کو کیوں ساتھ بٹھا لیتے ہو؟ احتجاج کیا کہ یہ تو بالکل نو عمر مشائخ ہیں، اور میں کہتا تھا میں ان کو مجددیت کے رستے پہ چلانا چاہتا ہوں۔ اور وہاں جس وقت وہ فتویٰ پیش ہوا ایمان ابی طالب کے لحاظ سے، اب ساتھ بیٹھنے میں پھر گرمی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، تو اگلے دن ہی ماموں رافضی نے، چچوں نے، کئی پیروں نے دبانا شروع کر دیا، تم بولے کیوں؟ تم تو ساتھ بیٹھے تھے، وہ جو کہہ رہا تھا تم ساتھ بیٹھے تھے، اس نے یہ بھی کہا تم ساتھ بیٹھے تھے، وہ مکتوب پڑھ رہا تھا تم ساتھ بیٹھے تھے، وہ فتاوی رضویہ پڑھ رہا تھا تم ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے طے کر لیا یہ معاف کر دو، آئندہ کبھی نہیں بیٹھیں گے۔ اب بتاؤ میری غلطی کیا ہے؟ میں حافظ الحدیث کے قدموں میں بیٹھ کے اعلان کر رہا ہوں یہ اشرف آصف جلالی وہی ہے جو 2011 میں تھا، یہ وہی ہے جو مکین گنبد خضرا کے سٹیج پہ مینار پاکستان پہ پوری وہابیت کو ناکو چنے چبا رہا تھا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب مجبوریاں ہیں کسی کی تو ہم کھینچتے بھی نہیں، لیکن لوگوں کو بتائے نا کہ مجبوری ہے، ہم نہیں بیٹھ سکتے ساتھ۔ یہ ظلم کیوں کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ بدل گیا ہے؟ چلو ساتھ نہ دیتے تو کوئی شکوہ نہیں تھا، مجھ پہ پابندیاں ساری لگوائیں، ہر ملک یورپ میں، ارے میں خود جاؤں تو کیا بنے، میری تو تصویر وہاں نہیں چلنے دیتے، جس کے موبائل سے میری تصویر نکلے وہ کہتے تو بھی واپس جا۔ یہ مولانا الطاف صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر، ڈنمارک میں کہیں چلے گئے، ان کی فیس بک دیکھی گئی تو پکڑے گا کہ اس میں اشرف آصف جلالی ہے، کہتا تم گھر جاؤ۔ کیا وجہ ہے سوچو تو صحیح یارو، ان کو نیشنلٹی ملے اور ہماری آئی ڈی بھی نہ چلے، اور پھر ہم کہیں بدل گئے۔ میرے خلاف امریکہ میں کتابیں لکھی گئیں، مجھ پر شکایت ہے ہر ادارے کو، مجھ پر کہ یہ لے کے چلا تھا ممتاز قادری کے مشن کو، دوسروں کو تو بھی تقریریں نہیں آتی تھی، وہ تو کئی سال پکا کے پھر بولنا شروع ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا ٹھیک، کیا بند؟ کہا ویزا بند، دورہ بند، ضلع بند، زبان بند، اور پھر جیل، سب کچھ بند۔ میں نے کہا
سب کچھ بند، مگر مدینے کا رستہ کھلا ہے، رب کا دربار کھلا ہے۔ تم سارے بند کر لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں تو اس مرحلے میں کھڑا ہوں، اگر میرا ساتھ نہیں دے سکتے تھے تو میری ٹانگیں تو نہ کھینچتے، کھینچنا تو کا انہوں نے تو کاٹنا شروع کر دی۔ اس وقت بھی بکی شریف میں بیٹھا ہوں تو میں بیل پر ہوں، میری گرفتاری کے آرڈر کروائے جا رہے تھے، یا تو اس کو گرفتار کرو